السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ محمد رمضان صاحب، عرفان صاحب، محمد رفیق صاحب، نعمان قمر صاحب، سب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ جی۔ الحمد للہ استاد۔ چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، یہ ایک حدیث اس باب کی پڑھ لی تھی لیکن اس کو دوبارہ دہرا لو، دوبارہ پڑھ لو۔ یہ 1492 نمبر حدیث ہے۔ بسم اللہ کریں رمضان صاحب، 1492 نمبر حدیث سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يدعو لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثلہ، رواہ مسلم۔ جی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ ما من عبد مسلم کہ نہیں ہے کوئی مسلمان آدمی، یا جو بھی مسلمان آدمی یدعو دعا کرتا ہے لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، بظہر الغیبی اس کی عدم موجودگی میں، یعنی جو بھی مسلمان آدمی جو ہے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالی جو ہے اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، مگر اس جملے کا بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا کہ الا قال الملکو کہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ تیرے لیے بھی اس جیسا ہو یا تیرے لیے بھی اس کا مثل ہو، یعنی جو تو نے اپنے بھائی جو یہاں پر موجود نہیں ہے، جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، تو فرشتہ اگر وہ خیر کی دعا ہے، اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر وہ خیر کی دعا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ خیر عطا کرے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں نعمان قمر صاحب۔ جی استاد جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابة عند رأسه موکل كلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل، رواہ مسلم۔ جی یعنی حضرت ابو دردہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دعوت المرء المسلمی، یعنی مسلمان آدمی جب دعا کرتا ہے لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، بظہر الغیبی جو غیب ہوتا ہے یعنی جو موجود نہیں ہوتا، مستجابتن وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، عند رأسہ کہ اس کے جو سر کے پاس ملک موکل ایک فرشتہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی خیر کی دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل تو فرشتہ بھی اس کے اوپر کہتا ہے کہ آمین اور ولک بمثل اور تیرے لیے بھی اس کا مثل ہو، یعنی فرشتہ بھی اس کو دعا جو ہے وہ دیتا ہے۔ اگلی حدیث پڑھ لیں رفیق صاحب۔ باب فی مسائل من الدعاء، دعا کے مسائل کے بارے میں جو ہے اس باب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی جی محمد رفیق صاحب۔
محمد رفیق صاحب پڑھیں گے آپ؟ ہاں جی پڑھوں گا جی، میرے سے آن نہیں ہو رہا تھا جی، میں پڑھتا ہوں جی۔ جی پڑھیں بسم پڑھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صبح علیہ منسونیا سونیا نون ہے۔ من سنیا علیہ معروف فقال لقائلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء ثنائی جی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنع الیہ معروف، جس نے کوئی بھلائی اختیار کی ہے یا جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، فقال لفاعلہ، پس جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے تو پس وہ اس کے لیے یہ الفاظ کہے، فقال لفاعلہ، مثال کے طور پر نعمان قمر صاحب ہیں، انہوں نے عرفان صاحب کے ساتھ یا رمضان صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی نیکی کی ہے، تو اب رمضان صاحب کو کیا چاہیے، رمضان صاحب جو ہے اس کا شکریہ کس طرح ادا کریں، تو اب رمضان فقال لفاعلہ، تو پس یہ جو ہے یہ اس نیکی کرنے والے کے لیے یہ الفاظ کہے، جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو اس سے بہترین جزا عطا فرمائے، فقد ابلغ فی الثناء، تحقیق اس نے تعریف کے اندر جو ہے وہ مبالغہ کیا، یعنی بہت زیادہ تعریف کر دی، کیونکہ جب اس نے اپنی دعا کو اللہ کی دعا کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہترین ہی عطا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کم دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ جو دوسرا مسلمان بھائی ہے تو وہ جو ہے اس نیکی کرنے والے کے لیے، کیونکہ وہ غریب ہے یا وہ جو ہے کیا نام ہے، اتنی حیثیت اس کی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کا ادھار اتار سکے، تو وہ اس کے جواب میں اگر یہ الفاظ کہہ دے گا کہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، تو گویا جو اس نے اس کے ساتھ دوبارہ اس کو ادھار اتارنا تھا، اس سے بھی زیادہ کیا نام ہے اس نے جو ہے تعریف کر دی، کیونکہ اس نے اپنی دعا کو جو ہے یا اپنے بدلے کو جو ہے اللہ کے سپرد کیا ہے، اور اللہ کا جو اللہ جس چیز کا بدلہ اتارتے ہیں وہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا اس سے۔ جی اگلی حدیث پڑھیں گے، کون رہ گیا؟ عرفان صاحب جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنی جان کے لیے بدعا مت کیا کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ ہی تم اپنی اولاد کے لیے بدعا کیا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ ہی تم اپنے مال کے لیے بدعا کیا کرو، لا توافقوا من اللہ ساعتن، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو وقت ہے جس کے اندر یسأل فیہا عطاء، جس کے اندر تم یہ کہہ رہے ہو تو فیستجیب لکم، پس وہ جو ہے تمہارے لیے قبول ہو جائے، یعنی ایک وقت ہوتا ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، تو جب جس وقت کے اندر تم اس طرح کے اگر الفاظ کہہ رہے ہو، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو تو تمہارا جو ہے وہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، کہ تم اپنے لیے جب بدعا کرو گے اور ادھر سے وہ وقت وہ گھڑی جو ہے جس کے اندر تم دعا کر رہے ہو
وہ اگر قبولیت کا ٹائم ہے تو تم خود بھی برباد ہو جائے گا. اگر اپنی اولاد کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہو تو تمہاری اولاد بھی برباد ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر تم اپنے مال کے لیے بدعا کر رہے ہو تو تمہارا مال بھی کیا نام ہے ہلاک ہو جائے گا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ تلقین دی جا رہی ہے اور یہ سکھایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بدعا نہیں کرنی, کسی کے لیے بھی بدعا نہیں کرنی. ادھر تو کیا نام ہے 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن اس کے اندر عموم کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ ہاں اس کے اندر 3 چیزوں سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے بدعا نہیں کرنی. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اوپر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی خیر کے معاملے کے اندر جو ہے اگر کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی اس کا مثل ہو. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم کیا نام ہے بدی کریں گے, برائی کریں گے کسی کے لیے, کیا نام ہے اگر بری دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بجائے وہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے. تو اس طرح بھی بالکل بھی نہیں کرنا. اور اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدعا نہیں کرنی, کیونکہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے قبولیت کا جو ہمیں نہیں پتا. جی اگلی حدیث پڑھیں گے کاشف بھائی. یہ 1496 نمبر حدیث ہے. وان ابی ہریرہ, کاشف صاحب آپ کلاس میں موجود ہیں تو پڑھیں. جی محمد رمضان صاحب آپ شروع کریں دوبارہ. جی آپ کی آواز کاٹ رہی ہے رمضان صاحب. جی نعمان آواز قمر آ صاحب, ہی نہیں رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. نعمان قمر صاحب آپ وعن پڑھیں. ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آواز نہیں آ رہی. نہیں کاٹ رہی ہے, آپ کی آواز بہت زیادہ کاٹ رہی ہے. کا مسئلہ ہوگا. چلیں نعمان قمر صاحب آپ پڑھ لیں, آواز کاٹ بسم رہی ہے. الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ, کہ سب سے زیادہ قریب ما یکون العبد, بندہ اس وقت اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ساجد, اس حال میں کہ جب وہ سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے. یعنی سجدے کی حالت, جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء, تو اس وقت جو ہے وہ دعا کثرت سے مانگا کرو, دعاؤں کے اندر کثرت کیا کرو, دعا جو ہے وہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس کو ضرور قبول کروں گا. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, فرمایا. ٹھیک ہو گیا. جی اگلی حدیث پڑھ رہے ہیں رفیق صاحب. وعن رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یجعل یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی. حضرت متفق ابو علیہ. ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم, تم میں سے ہر ایک کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے, ماں اس وقت کہ لم یعجل, جس کے اندر وہ جلدی نہ کرے. یعنی یقول, وہ کہتا ہے دعوت ربی, میں نے اپنے رب سے دعا مانگی, فلم یستجب لی, اس نے میری دعا قبول نہیں کی. ایسا ممکن نہیں ہے. انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ وہ دعا جو ہے کبھی تو فوراً قبول کر لی جاتی ہے، اور کبھی کچھ عرصے بعد قبول کر لی جاتی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صلہ دنیا میں اس کو نہیں دیتے بلکہ آخرت میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ انسان نہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول نہیں کرتے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا مانگی جائے، نہ کہ دعا پڑھی جائے۔ آج کل جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں ہم نماز کے بعد، ربنا آتنا فی الدنیا سپیڈ لگا کے 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں دعا پڑھ کے بس جیسے ایسے بھاگتے ہیں مسجد سے، ایسے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کچھ ہے مسجد کے اندر جو ہمیں نکال رہا ہے زبردستی۔ تو دعا مانگی جائیں، دعائیں اللہ سے کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وفی روایت لمسلم، مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ لا یزال یستجاب لعبد، کہ آدمی کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے ہمیشہ، ما لم یدعو باسم، جب وہ گناہ کی دعا نہ کرے، او قطیعت رحم، یا قطع رحم۔ قطع رحم کیا کہتے ہیں؟ تعلقات، یعنی قطع تعلق ہی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کی دعا نہ کرے، یعنی جب وہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، ادروائز دعا قبول ہوتی ہے۔ ما لم یستعجل، جب وہ جلدی نہ کرے۔ قیل، کہا گیا یا رسول اللہ مال استعجال، یعنی جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول، وہ یہ کہے کہ قد دعوت، کہ میں دعا کرتا ہوں، وقد دعوت، اور تحقیق میں نے دعا کی، ولم ارا یستجب لی، اور میں نے نہیں دیکھا کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہو۔ اور جب یہ اس کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، وَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، پس وہ جو ہے کیا نام ہے ایک الگ جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، وَيَدْعُ دعا، اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے ایک پریشان ہو کر یا مایوس ہو کر جو ہے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو دعاؤں کی کثرت کی جائے، دعاؤں کو چھوڑا نہ جائے۔ اگلی حدیث ہے حضرت کاشف صاحب، آپ کلاس میں آ گئے؟ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایو الدعائی اسمعو، کہ کون سی دعا جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ قال، کہا، جوف اللیل الآخر، یعنی رات کے جو درمیانی یا آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے گی تو وہ دعا جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور جو فرض نمازوں کے جو بعد دعا اگر کی جائے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ہے، یعنی وہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے، اور اس وقت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور قبول فرمائیں گے۔ آگے حدیث ہے کہ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما علی الارض مسلم، کہ جو بھی مسلمان آدمی زمین پر، یدعو اللہ تعالی بدعوت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ایاہا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا کر دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے، او صرف عنہ من السوء مثلہا، یا اس دعا کی مثل اگر کوئی اس کے اوپر برائی آنے والی ہوتی ہے، کوئی وبال آنے والا ہوتا ہے، کوئی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہونے والا ہوتا ہے، تو او صرف، دور کر دیتے ہیں، عنہ، اس سے، من السوء، برائی میں سے، مثلہا، اس کے مثل، ما لم یدعو باسم، کہ جب وہ گناہ کی دعا نہ کرے، او قطیعت رحم، جب وہ قطع تعلقی یعنی قطع رحمی کی دعا نہ کرے، تب تو یہ اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، ادروائز وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ فقال رجل من القوم، تو اس قوم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اذا نکثر، تو پھر تو ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے دعائیں گڑ گڑائیں گے اور دعا کریں گے۔ قال، تو آپ وسلم نے فرمایا، اللہ اکثر، جب تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بہت زیادہ نوازے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟
اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ آج کل لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری یہ پریشانی یہ مصیبتیں ہیں تو مجھے کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں جو ہے وہ کیا کروں اور میں جو ہے ان کو پڑھا کروں، تو ان کو یہ بتا دیا کریں آپ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کتنی دعائیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشانی کے وقت مصیبتوں کے وقت جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ٹھیک ہو گیا، اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو جو ہے پڑھا کریں نماز کے اندر، اور اگر کوئی پریشانی وغیرہ کے اندر کوئی مبتلا ہے تو اس کو بھی یہ دعا بھی بتا دیا کریں کہ آپ جو ہے یہ دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو شفا دے اور آپ کی جو کوئی پریشانی ہے مصیبتیں ہیں وہ دور فرما دے۔ ٹھیک ہے، بس یہاں تک پڑھیں گے، یہ باب آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کرامات الاولیاء و فضلہم، کہ اولیاء کی جو ہے کرامات اور اس کی فضیلت کے بارے میں اگلا باب آ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ کل سے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبق سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی آگے